بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی زمانہ ہو اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ایک بھی ماننے والا، اطاعت کرنے والا، محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے، قیامت بپا نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی دور ہو، اللہ تعالی کے نیک بندے ہر دور میں اسلام کا علم سر بلند کرتے رہے، نور ہدایت سے قلوب و اذہان کو سرفراز کرتے رہے، وحدانیت کا بول بالا کرتے رہے اور حق و صداقت سے آشنا اور آشکارا کرتے رہے۔ ایسے ہی لوگوں میں، اللہ کے ولیوں میں ایک نام حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہے، جنہیں 19ویں صدی کے پرآشوب دور میں بر صغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام سونپا گیا۔ حضرت وارث علی شاہ کے آباء و اجداد کا تعلق نیشا پور سے تھا۔ بعد ازاں وہ نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے اور اسی سرزمین کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی خاندان کے ایک فرد سید قربان علی شاہ اتر پردیش کے علاقے دیوا کے زمیندار تھے۔ آپ ایک صوفی منش انسان تھے اور بغداد کے علمی مرکز سے فارغ التحصیل تھے۔ انہی کے ہاں 19ویں صدی کے اوائل میں حضرت وارث علی شاہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا سن پیدائش سن 1232 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 1238 ہجری ہے۔ پہلی رمضان مبارک کے دن ابر کرم برسائے، میرے سرکار آئے، 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 میرے سرکار آئے۔ بی بی سکینہ کے لخت جگر، بی بی سکینہ کے لخت جگر تشریف جہاں میں لائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ ولادت سے قبل ہی والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ کم عمری میں ہی والدہ محترمہ بھی رحلت فرما گئیں، لہذا آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بار آپ کی دادی کے ناتواں کاندھوں پر آ گیا۔ 5 برس کی عمر میں حضرت وارث شاہ نے باقاعدہ تحصیل علم کا آغاز کیا اور 7 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ بچپن میں بھی کبھی ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں جایا کرتے۔ آپ کو غرباء و مساکین کی مدد کر کے تسکین ملتی۔ آپ کم عمری سے ہی سکون کے متلاشی تھے۔ شہر کے ہنگاموں اور گہما گہمی سے دور بھاگتے اور جنگلوں، ویرانوں اور بیابانوں میں جا نکلتے، جہاں آپ کے افکار و خیالات کو تحریک ملتی اور آپ کے جذبات پروان چڑھتے تھے۔ حضرت وارث علی شاہ کے بہنوئی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ شہر لکھنؤ میں مقیم تھے۔ انہوں نے آپ کی روحانی تعلیم و تربیت فرمائی۔ وارث شاہ صاحب جب صرف 14 سال کے تھے، سید خادم علی شاہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت وارث علی شاہ ان کے جانشین قرار پائے۔ ایک رات حالت خواب میں آپ کے پیر و مرشد سید خادم علی شاہ نے حضرت حاجی وارث علی شاہ کو سفر کرنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی وارث شاہ صاحب نے رخت سفر باندھا
اور روانہ ہو گئے۔ وارث شاہ صاحب دیوا سے جے پور شریف اور پھر اجمیر شریف تشریف لائے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں سے بمبئی گئے۔ 1253 ہجری کو مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور فریضہ حج ادا کیا۔ کچھ عرصہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارا اور ایک مرتبہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وارث علی شاہ صاحب تقریباً 12 سال کے طویل عرصے تک حالت سفر میں رہے۔ اس دوران انہوں نے بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، نجف اشرف، کربلائے معلی، ایران، قسطنطنیہ، شام، ترکی، فلسطین، جرمنی اور روس کے سفر کیے۔ اس دوران ان کی ملاقات بے شمار لوگوں سے ہوئی۔ قسطنطنیہ کے سلطان عبد المجید نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جرمنی کے شہر برلن کے دورے میں شہزادہ بسمارک کے مہمان رہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دوران آپ نے 10 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی۔ جب پیر وارث پاک رحمت اللہ علیہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے جا رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں جوتے پہن کر اندر جانے سے روک دیا۔ اس دن کے بعد سے وارث شاہ نے کبھی جوتا نہیں پہنا۔ آپ نے ساری زندگی ایک ہی احرام زیب تن کیے رکھا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد جب وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وطن واپس آئے تو اپنے عزیز و اقربا کی بے رخی اور سنگ دلی کا سامنا کرنا پڑا جو آپ کے مال و اسباب پر قابض ہو گئے تھے۔ آپ نے درگزر سے کام لیا اور اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ جنگل و بیاباں، ویرانوں اور پہاڑوں میں گھومتے رہے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اور اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ حضرت وارث شاہ صاحب کو دنیاوی آسائشوں اور لذتوں سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ آپ مال و اسباب، ساز و سامان اور دولت دنیاوی سے بے نیاز تھے۔ آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ آپ کی خوراک برائے نام تھی، غرض یہ کہ آپ صبر و شکر کا پیکر تھے۔ سادگی آپ کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ حضرت وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج کی غرض سے بذریعہ بحری جہاز روانہ ہوئے۔ ساتھ نہ مال و اسباب تھا نہ زاد راہ، البتہ زاد راہ کے طور پر ایک چیز ضرور موجود تھی اور وہ اللہ رب العزت پر بے پناہ بھروسہ اور یقین کامل ہے۔ کئی روز آپ کو فاقہ کشی کرنا پڑی۔ بحری جہاز بدوش سمندر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ یکا یک چلتے چلتے بیچ سمندر میں رک گیا۔ جہاز کا کپتان مسلمان تھا۔ اسے حالت خواب میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو، یہ اسی بات کا وبال ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر جہاز کے کپتان کو تشویش لاحق ہوئی، لہذا اس نے تمام مسافروں کی دعوت کا انتظام کیا۔ سب مسافر شریک ہوئے لیکن حضرت وارث شاہ نے اس میں شرکت نہ فرمائی۔ جہاز کے کپتان کو دوبارہ وہی خواب نظر آیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے مسافروں کی دعوت کا اہتمام کیا لیکن وارث شاہ صاحب
इस मर्तबा भी दावत में शरीक न हुए, लिहाजा जहाज के कप्तान को तीसरी मर्तबा फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई और यही अल्फाज सुनाई दिए। एक मर्तबा फिर सब मुसाफिरों की दावत की गई। इस मर्तबा कप्तान ने रजिस्टर लेकर तमाम मुसाफिरों की गिनती की तो मालूम हुआ कि एक मुसाफिर कम है। उसे तलाश किया गया। हजरत वारिस पाक को तलाश करके खाना पेश किया गया। वारिस शाह ने खाना खाया और जहाज अपने सफर पर रवाना हुआ। एक मर्तबा हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बहराइच के सफर पर थे कि रास्ते में दरियाए घाघरा पड़ा। हजरत वारिस अली शाह दरिया उबूर करना चाहते थे, जबकि दरिया में तोगयानी थी, कोई कश्ती भी दस्तयाब न थी। वारिस अली शाह ने फैसला किया कि वो और उनके साथी दरिया को तैर कर पार करेंगे। उनके साथी इस फैसले से खौफजदा और परेशान थे, लेकिन जब वो सब दरिया में उतरे तो ये देखकर हैरानगी की इंतहा न रही कि दरिया का पानी उनके घुटनों तक था और सब ने बाआसानी दरिया पार कर लिया। हजारों हिंदू साधु और फकीर हजरत वारिस शाह के अकीदतमंद थे और आपके जमाने का अंग्रेजी दांत तबका आपके मोतकदीन में था। वारिस शाह साहब वो पहले सूफी दरवेश थे जिन्होंने समंदर के जरिए सफर किया और यूरोप का दौरा किया। आपकी शोहरत का आलम यह था कि एक हस्पानवी मुअज्जिज शख्स माउंट गालाजारा आपसे मुलाकात का शरफ हासिल करने के लिए खुसूसी तौर पर स्पेन से देवा शरीफ पहुंचा। सन 1323 हिजरी व मुताबिक सन 1905 ईस्वी को माहे मुहर्रमुल हराम में आपको जुकाम का आर्जा लाहक हुआ, जिसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। अपनी वफात से एक दिन कबल आपने अपने मुरीदों से फरमाया, हम कल सुबह 4 बजे रवाना हो जाएंगे। अगले ही रोज 7 अप्रैल, बाज रिवायात के मुताबिक 12 अप्रैल सन 1905 ईस्वी को हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस दारे फानी से कूच किया। आपका मज़ार अक़दस भारत के इलाके देवा में ज़ियारत गाहे खास व आम है। आपका मकबरा इत्तेहादो यकजहती की अलामत है। मज़ार अक़दस ईरानी और हिंदी फन्ने तामीर का एक हसीन इम्तिजाज है। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा रोजे का इहाता और जाली हिंदुस्तानी तर्ज तामीर की अक्कास है, जबकि मज़ार का बैरूनी हिस्सा बिलखुसूस मीनार ईरानी तर्ज तामीर का नादिर नमूना है। इस अजीम सूफी बुजुर्ग के मकबरे की तामीर में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं ने बराबर हिस्सा लिया। रामनगर के राजा उद्दत नारायण सिंह ने चांदी का इहाता पेश किया। वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के सामने एक शानदार दरवाजा है। मकबरे के अतराफ में खानकाहों की कतारें हैं। मज़ार शरीफ की इमारत और दीगर उमूर की देखभाल के लिए यहां एक ट्रस्ट भी कायम किया गया है। हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल माहे सफर में मुनक़िद होता है। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब से बिलखुसूस और दुनिया भर से बिलउमूम अकीदतमंद बड़ी तादाद में आपके मज़ार पर हाजिरी देते हैं और फातिहा खानी करते हैं। देवा शरीफ का मेला
زائرین کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس میلے کا جوش اور جذبہ اس وقت عروج پر پہنچ جاتا ہے جب حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد حاجی قربان علی شاہ کے مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ دیوا شریف کے میلے کی سب سے خاص بات مویشی منڈی ہے، جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ میلے میں مختلف ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں کل ہندوستان مشاعرہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے جلسے کہ جس میں بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یقیناً ایسے اجتماعات کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے بہت زیادہ اثر انگیز ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوم کر رحمت